مسلمانوں کی نصرانیوں سے سینکڑوں لڑائیاں ہو چکی ہیں، مگر ہر لڑائی کو صلیبی جنگ نہیں کہا جاتا۔ اصطلاح میں صلیبی جنگیں صرف ان لڑائیوں کو کہا جاتا ہے جن کی دعوت نصرانیوں کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں نے دی تھی، اور جو صلیب کے نام پر لڑی گئی تھیں۔ یہ جنگیں باقاعدہ طور پر سن 1096 میں شروع ہوئیں اور ان کا اختتام سن 1291 میں ہوا۔ اس طرح یہ 2 صدیوں پر محیط ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ کے لیے لشکر تیار ہوئے تو افراد کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے ایک ساتھ روانہ ہونے میں یہ خطرہ تھا کہ راستے میں خوراک و رسد پوری نہ ہو سکے۔ چنانچہ کئی لشکر بن کر کچھ مدت کے وقفے سے روانہ ہوئے۔ یلغار کے پہلے مرحلے میں پیٹر راہب 13 لاکھ افراد کا مجمع لے کر روانہ ہوا، مگر اتنی بڑی فوج کو ایک ناتجربہ کار بدحواس راہب کیسے سنبھال سکتا تھا؟ چنانچہ یہ فوج راستے ہی میں بڑی ابتری کا شکار ہو گئی۔ جب یہ بلغاریہ پہنچی تو سامان رسد کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بلغاریہ کی فوج نے اس طوفان بدتمیزی کی روک تھام کے لیے صلیبی سورماؤں پر حملہ کر دیا اور ہزاروں افراد کو ڈھیر کر دیا۔ یہ لشکر اپنی جان بچا کر بڑی قسم پرسی کے عالم میں قسطنطنیہ پہنچا، جہاں قیصر ان کے لیے چشمے براہ تھا۔ قیصر نے خود اس لشکر کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی اور خوبصورت لڑکیوں کا لالچ دے کر انہیں بلایا تھا، مگر اس لشکر کے سپاہیوں کی بے لگامی کا یہ عالم تھا کہ خود قیصر کو لینے کے دینے پڑ گئے، اور انہیں عالم اسلام کی طرف رخصت کر کے ہی وہ چین کا سانس لے گا۔ صلیبی لشکر جب عالم اسلام میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ایشیائی کوچک میں سلاجقہ روم کی مملکت سے گزرا اور مقامی آبادی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان کے ایک سالار رینالڈ نے 10,000 نارمنوں کے ساتھ منیسا کے قریب سرحد کے ایک خالی قلعے پر قبضہ کر کے گرد و نواح میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی مورخ چارڈ تاریخ حروب صلیبیہ میں لکھتا ہے، انہوں نے صلیب کے نیچے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ فطرت ان کے تصور سے کانپ جاتی ہے۔ یہ سلاجقہ روم کا علاقہ تھا جو خراسان اور شام کے سلجوکیوں سے الگ ایک شاہی خانوادہ تھا۔ اس کا بانی سلجوکی قبیلے کا ایک سردار سلیمان تھا، جسے الپ ارسلان سلجوکی نے ایشیائی کوچک کا حاکم مقرر کیا، مگر اس نے یہاں خود مختار حکومت قائم کر لی جس کا مرکز کونیا تھا۔ جب صلیبی لشکر یہاں پہنچا تو کونیا میں سلیمان کے جانشین سلطان قلیچ ارسلان کی حکومت تھی۔ اس نے نصرانیوں کے مظالم سے حواس باختہ ہوئے بغیر فوری طور پر جوابی حملہ کیا اور ان کی غیر مرتب فوج کو شکست فاش دے کر منیسا اور دیگر تمام سرحدی علاقوں کو خالی کرا لیا۔ مچارڈ کے مطابق صلیبی جنگ کے اس ابتدائی مرحلے میں 3 لاکھ صلیبی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ مچارڈ لکھتا ہے، وہ ترکوں کا پہلا حملہ بھی برداشت نہ کر سکے اور تقریباً سبھی تہ تیغ ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے دین اسلام قبول کرنے اور نصرانیوں کے خلاف لڑنے کی قسمیں کھا کر اپنی جان بچائی۔ پیٹر چند بچے کچھ افراد کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر یورپ لوٹ جانے میں کامیاب ہوا، مگر یہ شکست اس کی ساری ناموری پر پانی پھیر دینے کے لیے کافی تھی۔ دوسرا لشکر اس شکست کے باوجود اہل یورپ کا جوش و خروش کم نہ ہوا اور یورپ کے بڑے بڑے امراء نے پیشاور افواج کے ساتھ ارض مقدس جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ کلر ماؤنٹ کانفرنس کے 8 ماہ بعد لورین کا جنگ آزما نواب گاڈفرے ڈی بولین 80,000 پیادے اور 10,000 گھڑ سوار لے کر پابہ رکاب ہوا۔ اس کے 2 بھائی بھی اپنی فوجوں کو لے کر چل پڑے۔ اس کا چچا زاد بھائی بالڈون ڈی بورگ بھی پیچھے نہ رہا۔ اٹلی کا ایک نواب حاکم رابرٹ بھی صلیب اٹھا کر مقدس جنگ کے لیے نکل پڑا۔ جنوبی فرانس سے ریمنڈ اور ایڈ ہیمر 1 لاکھ فوج لے کر شریک ہوئے۔ اس طرح اس فوج کی مجموعی تعداد 5 لاکھ پیادوں اور 1 لاکھ سواروں تک پہنچ گئی۔ قسطنطنیہ سے ہوتے ہوئے یہ فوج 21 جمادی الاولیٰ 6 مئی سن 1097 کو سلجوقی ترکوں کے سرحدی قلعے منیسا کے سامنے پہنچ گئی۔ ترکوں نے مقابلے کی تیاری کر رکھی تھی۔ 1 ماہ تک جنگ ہوتی رہی۔ آخر میں رابرٹ نارمنڈی کے آ جانے سے صلیبیوں کا محاصرہ مزید سخت ہو گیا۔ تب ترکوں نے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے اپنا قلعہ قسطنطنیہ کے قیصر کے حوالے کر دیا۔
16 رجب کو صلیبی لشکر شام کی سرحد پر آ کر انطاکیہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں سلجوقی ترکوں نے انہیں گھیر لیا۔ عیسائی بڑی مشکل سے ان کے نرغے سے نکل سکے۔ آگے چل کر راستہ بھٹک جانے کے سبب وہ بدترین بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئے۔ کئی سو افراد ایک ہی دن میں مر گئے۔ سپاہیوں نے نکاہت کی وجہ سے بارہی زرہیں اتار کر پھینک دیں۔ جولائی کی گرمی میں شدید پیاس نے انہیں تڑپا دیا۔ فوج مختلف راستوں میں بکھر گئی اور آخر کار 12 ذوالقعدہ 21 اکتوبر سن 1097 کو انطاکیہ کے سامنے جمع ہو گئی۔ اس وقت شام میں سیاسی انتشار کی وجہ سے ملک شاہ کا پوتا باغستان یہاں کا خود مختار حاکم تھا۔ اس کے پاس 15,000 سپاہی تھے جو 3 لاکھ کے اس لشکر کے سامنے ڈٹ گئے اور 7 ماہ تک شہر کا دفاع کرتے رہے۔ اس مدت میں کئی عیسائی نواب دیگر شہروں پر بھی ہاتھ صاف کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں بالڈون سب سے کامیاب رہا، جس نے ساحلی شہر ترتوس پر قبضہ کیا۔ پھر شمال میں ایڈیسا کے شہزادے تھوروس نے، جو شاہ قسطنطنیہ کا باج گزار تھا، اسے سلجوقی ترکوں کے خطرات کی روک تھام کے لیے اپنے ہاں بلا لیا۔ بالڈون اس کی مدد کے عنوان سے وہاں پہنچ گیا۔ کچھ مدت بعد شہزادہ مر گیا اور بالڈون اڈیسا کا مالک بن بیٹھا۔ اس طرح یورپی امراء میں وہ سب سے پہلے ایک مستقل ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ اس طرح وہ صلیبی جنگ میں شریک نہ رہ سکا اور لشکر سے الگ ہو گیا، مگر بعد میں وہ صلیبی لشکر کو خوراک و رسد پہنچانے میں سب سے زیادہ فعال کردار ادا کرتا رہا۔ اس دوران مصر کے عبیدی حکمران مستعلی نے خود غرضی کی انتہا کر دی۔ وہ شام کی سیاسی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس کی فوج نے مارچ سن 1097 میں شام کے ساحلی شہر سور پر قبضہ جما لیا تھا۔ پھر اس نے بیت المقدس کا محاصرہ کر کے 6 ہفتوں کے بعد جولائی سن 1197 میں اسے سلجوقیوں سے چھین لیا تھا۔ اب القدس میں عبیدیوں کا نائب افتخار الدولہ حاکم بن گیا تھا۔ عبیدی حکمران کو اس ناپاک حرکت کے بعد خود ہی یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ عیسائی کہیں اسے اپنی دوستی فراموش کر کے اس کے مقبوضات پر ہاتھ صاف نہ کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ اس نے انطاکیہ کا محاصرہ کرنے والے صلیبی قائدین کے پاس اپنے سفیر بھیج کر بزدلانہ چاپلوسی پر مبنی یہ پیغام دیا: صلیبیوں نے جو فتوحات آل علی کے دشمن سنی ترکوں کے خلاف حاصل کی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو خدا ہی نے ایشیا میں بھیجا ہے تاکہ آپ انصاف کا وسیلہ بنیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صلیبیوں کے سب سے بڑی خواہش القدس کی زیارت ہے، پس ہم آپ کو 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں کہ آپ بغیر ہتھیاروں کے القدس میں جائیں اور پوری آزادی سے زیارت اور عبادت کی رسوم بجا لائیں۔ اس صورت میں آپ کو خلیفہ کا پورا تعاون میسر رہے گا۔ عبیدی حکمران نے اس پیشکش کو نامنظور کرنے کی صورت میں صلیبیوں کو خطرناک انجام کی کھوکھلی دھمکی بھی دی تھی۔ صلیبی سورما جو یروشلم پر بزور شمشیر قبضہ کرنے کی ٹھان کر آئے تھے، بھلا مصر کے کمزور حکمران کی بات پر کیوں کان دھرتے؟ انہوں نے سفیر کو سخت الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا: ہم قسم کھا چکے ہیں کہ ہم یروشلم کو مسیح کے منکروں سے آزاد کرائیں گے۔ اپنے آقا کو بتا دو کہ جو صلیبی انطاکیہ کے پاس خیمہ زن ہیں، وہ مصر کی حکومت سے ڈرتے ہیں نہ بغداد کے خلیفہ سے۔ انطاکیہ کا محاصرہ پورے جوش و خروش سے جاری رہا۔ اس دوران حمص، قیصاریہ، حلب اور دمشق سے کچھ فوجیں محصورین کی مدد کے لیے روانہ تو ہوئی تھیں، مگر راستے ہی میں نصرانیوں سے کچھ جھڑپوں کے بعد واپس چلی گئیں۔ اس طرح اہل شہر کسی بیرونی امداد سے بالکل محروم رہے۔ شام کے دیگر شہروں کے حکام انطاکیہ والوں کی کوئی مدد نہ کر سکے، کیونکہ ایک تو وہ خود منتشر تھے، دوسرے اس وقت وہ عبیدیوں کے حملے سے خود کو بچانے کی فکر میں مبتلا تھے۔ شاید انطاکیہ اب بھی بچ جاتا، کیونکہ سلجوقی سلطان اور دوسرے شہروں کے حکام نے آخر میں اہل انطاکیہ کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کر دی تھی، جو حاکم موصل قربوقا کی قیادت میں عنقریب پہنچنے والی تھی۔ مگر فیروز نامی ایک غدار امیر نے نصرانیوں کی فتح کی راہ ہموار کر دی۔ یہ امیر در حقیقت عیسائی تھا، مگر بظاہر مشرف بہ اسلام ہو کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔
حد یہ تھی کہ انطاکیہ کا حاکم باغستان اس پر پورا اعتماد کرتا تھا۔ فیروز نے صلیبی لشکر کے نواب یوہیمڈ سے ساز باز کر لی، اور ایک شب جب شہر کے باشندے بے فکر ہو کر سو رہے تھے، اس نے اپنے اختیارات سے کام لیتے ہوئے صلیبیوں کو شہر میں داخل ہونے کا موقع دے دیا۔ صلیبی ایک طوفان کی طرح شہر میں گھس گئے اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ شہر کی فوج قلعے میں محصور ہو گئی اور حاکم شہر فرار ہوتے ہوئے مارا گیا۔ یہ جون سن 1098 کا واقعہ ہے۔ موصل کا حاکم کربوکا، جو امدادی فوج لیے آ رہا تھا، بلا وجہ فوج کو بہت سست روی سے چلا رہا تھا۔ اگر وہ تیز رفتار سے کوچ کرتا تو نہ صرف انطاکیہ کو بچایا جا سکتا تھا، بلکہ بزدل صلیبیوں کو یہیں سے یورپ لوٹ جانے پر مجبور کیا جا سکتا تھا۔ مگر کربوکا کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ فوج اس وقت انطاکیہ پہنچی جب شہر میں مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگائے جا چکے تھے۔ کربوکا کے ہم رکاب لشکر، جو 28 امیروں کی افواج پر مشتمل تھا، انطاکیہ کے سامنے خیمہ زن ہو گیا، جبکہ صلیبیوں نے اس سے بچنے کے لیے انطاکیہ کی فصیلوں کی پناہ لے لی۔ صلیبیوں کو ایک تو مسلمانوں کے لشکر کا خوف تھا، دوسرے ان کی رسد ختم ہو چکی تھی۔ وہ گھوڑوں کو کاٹ کاٹ کر اور درختوں کے پتے چبا کر اپنا پیٹ بھر رہے تھے۔ انہوں نے گھبرا کے کربوکا سے امان مانگی، مگر کربوکا نے جواب دیا، اب تو تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ کربوکا کا یہ جواب شجاعت نہیں، تکبر پر مبنی تھا۔ وہ ایک بد اخلاق انسان تھا جس کے تحقیر آمیز رویے سے تمام متحد افسران بددل ہو چکے تھے۔ ادھر نصرانیوں کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ کر ان کے ایک راہب نے عجیب چال چلی۔ اس نے چپکے سے ایک پرانا نیزہ زمین میں دفن کر دیا اور فوج کے امراء سے کہا، سنا ہے کہ یسوع مسیح کا ایک نیزہ انطاکیہ میں دفن ہے، اسے تلاش کرو، اگر مل گیا تو فتح ہمارا مقدر ہے، اگر نہ ملا تو ہلاکت طے ہے۔ راہب کے کہنے پر امرائے فوج نے 3 دن تک روزے رکھے اور دعائیں کیں۔ پھر راہب کے کہنے پر کھدائی کی گئی تو ایک جگہ سے وہ نیزہ نکل آیا۔ اس سے صلیبیوں میں ایک جوش پھیل گیا اور وہ مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو کر کھلے میدان میں نکل آئے۔ 28 جون سن 1098 کو دونوں لشکروں میں گھمسان کا رن پڑا۔ کربوکا کی نااہلی کی وجہ سے مسلمان پرجوش صلیبیوں کے سامنے جم کر نہ لڑ سکے۔ ان کے سینکڑوں افراد شہید ہوئے اور باقی ماندہ پسپا ہو گئے۔ اس شکست فاش نے شام اور فلسطین کے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ صلیبی چاہتے تو کسی انتظار کے بغیر القدس کی طرف بڑھ سکتے تھے، مگر اکثر نواب اپنے لیے الگ الگ شہر بھی فتح کرنا چاہتے تھے، اس لیے کئی ماہ تک وہ مختلف ساحلی شہروں پر حملے کرتے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہے۔ نواب ریمنڈ نے البیرا کو فتح کر کے وہاں تمام مسلم آبادی کو فنا کر دیا۔ اس نے ایسا قتل عام کیا کہ کوئی شخص مسلمانوں کی لاشوں سے گزرے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ترتوس کو مسلمانوں نے خود خالی کر دیا تھا۔ صلیبی اس پر قبضہ کرتے ہوئے عکا پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے یہاں کئی ماہ تک سخت مدافعانہ لڑائی لڑی۔ صلیبیوں نے شام اور فلسطین کے ان ساحلی شہروں کی مہمات میں 1 لاکھ سے زائد افراد کا خون بہایا۔ اس دوران عاقبت نا اندیش حکمران مستعلی سلجوقی ترکوں، قیصر الیکسی اس مغربی عیسائی حکمرانوں اور صلیبی لشکر کے قائدین سے خط و کتابت کرتا رہا۔ وہ غالب فریق کا اتحادی بن کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ اس نے صلیبی سرداروں کے لیے قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ گاڈفرے کو 40,000 اشرفیوں، 30 بیش قیمت جوڑوں اور سونے چاندی کے ساز و سامان سے سجے ہوئے عربی گھوڑے کی خلعت پیش کی۔ مستعلی کی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح بیت المقدس کو، جسے اس نے کچھ مدت قبل ہی سلجوقیوں سے چھینا تھا، بدستور اپنے پاس رکھے، مگر صلیبیوں نے اس کی خواہش کو دوبارہ حقارت سے مسترد کر دیا۔